الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. اور وہ کہ جب انہیں بغاوت پہنچے بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے. تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے. بے شک وہ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو. سچ فرمایا اللہ نے، وہی بزرگ و برتری والا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے. وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. تلاش اس کو بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی
خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی یہ خصوصی سحری نشریات باران رحمت، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث۔ آج ہم انشاءاللہ رمضان المبارک کا 12واں روزہ اختیار کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ روز ہم ایک موضوع کے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں آتے ہیں اور علماء اکرام سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بدلہ۔ اس کے حوالے سے قاری نعمان صاحب قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ جو ہمارا موضوع ہے بدلہ، اس حوالے سے اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب معاف کرنے کو اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ موڑے رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ معاف کرنے کو اختیار کرو، کیونکہ معاف کرنا بندے کو عزت دار بناتا ہے۔ پس ایک دوسرے کو معاف کرتے رہو تاکہ اللہ تمہیں عزت عطا کرتا رہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ معاف کرنے کا حق اس ہی کو ہے جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہو، ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہو، مگر ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرتے رہو جو اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ بدلہ تو دشمن بھی لے لیتے ہیں، اور بدلہ لینے والے سے بڑا ظرف معاف کرنے والے کا ہوتا ہے۔ اور کسی سے بھی نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ یہ بہت ہی ایسا موضوع ہے کہ جو ہماری سوشل لائف میں اس چیز سے سبق سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اکثر لڑتے ہیں، لڑنے کا اختیار تو رکھتے ہیں، لڑنے کے اوپر تو ہم ترجیح دیتے ہیں، لیکن معاف کرنے پر ترجیح نہیں دیتے۔ بدلہ لینا یا بدلہ نہ لینا، اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، یہ ہمیں بہترین طریقے سے علماء کرام بتائیں گے۔ تو ہم وقفے کے بعد آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سحری نشریات۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث، اور اب وقت ہوا ہے ایک ایسے سیگمنٹ کا جو میرا اور آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ ہے، یعنی تقریری مقابلہ، جس کے لیے جنہ کا پاکستان فاؤنڈیشن نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور اچھے اچھے مقررین ہماری طرف بھیجتے ہیں اور ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ بھی محظوظ ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اپنے مقررین کا تعارف کراؤں، ہمارے سائٹ پر بہت معزز دو مہمان موجود ہیں جن کا میں تعارف کراتا چلوں۔ ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے کہ جنہوں نے اپنی ابتدائی دور سے بہت سیاسی دور کے اندر اونچ نیچ بہت دیکھی، بہت مشکل حالات بھی دیکھے، لیکن اپنی سیاسی بصارت رکھتے ہوئے یہ اپنی منزلوں کو، اپنے رستوں کو پار کرتے ہوئے منزل تک پہنچے، اور پاکستان مسلم لیگ نون میں صوبہ سندھ کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ورکر بھی ہیں اور صفائی ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، یعنی سیاست کے ساتھ سماجی خدمات بھی ان کی بہت زیادہ نمایاں ہیں، اور یقیناً آپ نے ان کو متعدد ٹی وی چینلز پر بھی دیکھا ہوگا اور ڈفرینٹ فارمز پہ دیکھا ہوگا۔ آج ہماری خوش نصیبی کے ہمارے مہمان بنے ہیں جناب فہد شفیق صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر۔ بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ تشریف لائے، اور
آپ تمام حضرات کا کہ جو بھی سیاست میں کام کر رہے ہیں، یعنی پاکستان کے لیے اچھا سے اچھا سوچتے ہیں، جتنے بھی سیاستدان ہیں آپ بھی بہتر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سماجی کام بھی کر رہے ہیں جی بالکل صفائی کے حوالے سے. تو اس حوالے سے ہم آپ سے ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے. پہلے میں اپنے دوسرے مہمان کا بھی تعارف کرا دوں. نعت خوانی کی اس دنیا میں ایک بہت بڑا نام جو ہے آپ دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ چینلز پر، میرے ساتھ بھی آپ نے کئی چینلز پر ان کو دیکھا. حسان بن خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور خود بھی آپ ماشاءاللہ اتنے اچھے نعت خوان ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ جیسا یعنی جو بیج آپ کے والد صاحب نے بویا تھا آج وہ پھلدار درخت بن چکا ہے. خورشید احمد صاحب خدا ان کو غریق رحمت فرمائے. آپ کے والد صاحب کا نام آپ کے ساتھ جڑا، اور پھر آپ نے اس لیگیسی کو جس انداز سے آگے لے کر چلیں، اور آج ماشاءاللہ آپ کو سن کر، آپ کی آواز سن کر خورشید صاحب کے جتنے بھی فینز ہیں، چاہنے والے ہیں، بہت شکریہ فرحان بھائی آپ کا کہ آپ نے اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں مجھے یاد کیا، اور اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا حسان بھائی اور فہد شفیق صاحب، دیکھیے آج کا جو ہمارا فارمیٹ ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں، کیونکہ آپ بھی بہت اچھا بولتے ہیں، اور حسان بھائی آپ بھی کلام کے ساتھ اچھا بولتے ہیں. ہمارے ساتھ دو مقررین ہیں، وہ تقریر کریں گے. اچھا آج صرف تقریری مقابلہ ہے، بیچ میں ہمارے مباحثہ بھی ہوتا تھا، لیکن آج صرف تقریری مقابلہ ہے، جس کا ٹاپک ہے جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو آپ دونوں مقررین کو سنیے گا، پھر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. میں پہلے مقرر کو بلاتا ہوں. ہمارے پہلے مقرر ہیں حذیفہ ملک. آپ سے درخواست ہے کہ روسٹر پر تشریف لائیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ تیاری پوری پکی ہے؟ ماشاءاللہ. آپ کا موضوع ہے جوانوں کو پیروں کا استاد کر. بسم اللہ. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے جوانوں کو پیروں کا استاد کر. جناب والا شاعر مشرق کی یہی خواہش، یہی سوچ و فکر ہی کا نتیجہ تھا کہ ان کی بانگے درا پر جب جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے اپنے مقام کو پہچانا، اپنے نظریہ حیات و مقصد حیات کو پہچانا، سبق پھر سے صداقت کا، شجاعت کا، اطاعت کا دہرایا، تو چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ برِ صغیر کے مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کے آگے ساری نفرتوں کے بند ٹوٹ گئے. یہود و عنود کی ساری سازشیں دم توڑ گئیں، تو لا الہ الا اللہ کی فصیل سے شاداب یہ گلستان، یہ ارض پاکستان مارز وجود میں آتا ہے. جناب والا یہ حقیقت ہے، کسی بھی معاشرے کی ترقی و کامرانی کا انحصار اس معاشرے کے جوانوں پر ہوتا ہے. بالخصوص مسلم نوجوانوں کی تربیت تو خدا پرنور کی صفا کی تعلیمات کا پیمبر ہے، جس بنا پر شاعر مشرق نے کہا تھا تجھے اس قوم نے پالا ہے، آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس میں پاؤں تلے تاجے سردارا. جناب والا یہ وہ نوجوان تھے جن کی نسبت تو دامن رسالت سے وابستہ تھی. یہ وہ نوجوان تھے جن کی تربیت تو اصحاب صفہ کے چبوترے سے چلی تھی. یہ وہ نوجوان تھے جن کی عظمت تو عرب کے صحراؤں سے نیل کے ساحل سے لے کر افغانستان کے کوثروں تک پھیلی تھی. یہ وہ نوجوان تھے جنہیں نہ رنگ و نسل کا امتیاز تھا، نہ قوم و زبان کا تضاد تھا، بس کالی کملی والے سے نسبت کا اختیار تھا. جناب والا پر افسوس آج بھی تاریخ اس سمت چل پڑی ہے. ہماری نسل نو اسی بے حسی و بے رخی پہ چل پڑی ہے. اپنی تہذیب، اپنی غیرت ایمانی سے غافل، اغیار کی نقالی اور مغرب کی ذہنی غلامی کے دلدل میں پھنس چکی ہے، جس کی بدولت آج ملت اسلامیہ سماجی و معاشی بدحالی کا شکار ہیں. حسن خون مسلم کی ندیاں بہ رہی ہیں، شام خون میں تر ہے، کشمیر جل رہا ہے، برما میں مسلم سمندر برد ہو رہا ہے، فلسطین مقتل بن چکا ہے. پر ہم اسی مغرب کے ایجنڈے پر، اسی روشن خیالی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں، کیونکہ ہم نے اپنا پایا ہوا سبق بھلایا، سقوط بغداد بھلایا، اور بوجم کا باہم لڑانا بھلایا، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ بھلایا، جو بنے تھے اسباب اس وطن عزیز کا دولت ہونا بھلایا. اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا. تڑپنے پھدکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. ہمارا موضوع ہے جوانوں کو پیروں کا استاد کر.
हमारे मुकर्रर थे हुज़ैफ़ा मलिक साहब। अब मैं दरख्वास्त करूँगा दूसरी मुकर्ररा हैं मैमूना मलिक साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? तैयारी मुकम्मल है आपकी? घबराए भी तो नहीं है? नहीं। तैयारी घर से करके हैं या यहाँ याद कर रही थी आप सब? नहीं, घर से घर से करके? बिस्मिल्लाह, शुरू कीजिए। सदर आली वकार, दौरे हाजिर के जवानों की बेहिसी, नजरिए ईमान, असलाफ के उसूलों से बेरुखी, अपनी फितरी किरदार व अफकार से बेफिक्री, तालीम मगरिब व तहजीब मगरिबियत की नकाली ने इन्हें बेरू जिस्म की मानिंद बनाया हुआ है। ऐसे ही नौजवानों को शायर मशरिक अपने बुलाए हुए सबक को याद करने की तलकीन करते हुए कहते हैं, सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे, दुनिया की इमामत का। तो कहीं इन्हें अपने हसीन माजी की याद दहानी कराते हुए कहते हैं, दश्तों दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। जी सदर आली वकार, ये तो वो सैयदी किरदार के वारिस थे, मुस्तफवी अफकार के वारिस थे। ये तो सदाकत, अदालत, सखावत, शुजाअत के अलंबरदार थे। ये तो शर्म व हया के पेकर, इल्म व अदब के मखज़न थे, जिनकी तालीम व तरबियत का अज़ीम निसाब खालिक कायनात ने तस्नीफ किया, जिसका सबक मौलिम इंसानियत, मोहसिन इंसानियत ने पढ़ाया था। सदर आली वकार, फिर तारीख शाहिद है मक्के के चरवाहे तेजीब व तमद्दन व इल्म व अदब में, इंसानियत की खिदमत में वो तारीख रकम की जो रहती दुनिया तक की इंसानियत के लिए मशअल राह है। सदर आली वकार, पर शायर मशरिक नौजवानों को उसी रूप में, उसी किरदार में, उसी सीरत अफकार में देखना चाहते हैं जिसका तकाजा दीन हुदा की तालीमात का महवर व मरकज, जिसकी रोशन तालीमात की बदौलत 22 लाख मुरब्बा मील तक इस्लामी हाकमियत ने अज़ीमुश्शान परचम लहराया, जिसके दामने अमन में शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पिया करते थे। सदर आली वकार, जब यही नौजवान गैरत मुस्लिम के जज्बे से सरशार होता है तो 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम गैरत ईमानी का बेमिसाल पैकर बनकर बातिल को पेवंदे जमी करता है। कभी यही नौजवान सोज़ो इल्म व ईमान से सरशार होकर प्यास इल्म बुझाने के लिए महीनों व सालों की मसाफतें तय करते हुए दौलत इल्म से माला माल हो जाए तो इमाम आजम व गजाली बनते हैं। सदर आली वकार, दौरे हाजिर के इस पुराशोभ दौर में जहां नौजवानों की इखलाकी पस्ती का ये आलम हो, हॉलीवुड और बॉलीवुड के अदाकारों से उल्फत, उनको ही रोल मॉडल मानकर उनके तर्ज अमल को अपनाने वाले मुआशरे को देखते हुए ये ख्याल एक मुहाल लगता है कि अब कोई नौजवान गैरत ईमानी से सरशार इस मिल्लत में अब कोई गौरी, कोई गजनवी, कोई अयूबी, कोई तारिक, कोई कासिम जैसे फर्जंद पैदा हो जो कुफ्र को मौत का पैगाम सुनाए, जो बातिल के ऐवानों में कोहराम मचाए, फिर से परचम इस्लाम दोहराए। जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है साज बदले गए, जवानों को सोजे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नजर बख्श दे, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। माशाल्लाह, माशाल्लाह। दोनों आप तशरीफ़ रखिएगा, यहीं पे रुकिएगा रोस्टम पर। हुज़ैफ़ा मलिक साहब आप भी, मैमूना मलिक साहब आप भी, दोनों रोस्टम पर तशरीफ़ हैं। रिफात शफीक साहब, आप क्या राय पेश करेंगे दोनों मुकर्रिरीन के हवाले से? पहले मुकर्रिर तो हमारे हुज़ैफ़ा मलिक हैं और दूसरी मैमूना मलिक साहब। माशाल्लाह दोनों ने बहुत अच्छा किया। मतलब ये चीज़ देखकर ये बड़ा एक कॉन्फिडेंस का काम है। आपको पता है ये नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, ये अल्लाह की तरफ से ही एक देन होती है। जो डिबेटर्स होते हैं और इतना फ्रीक्वेंटली बोलना और इस तरीके से याद करना, ये बड़ी मेहनत होती है इसके पीछे। अच्छा माशाल्लाह दोनों ने बहुत अच्छा किया, हमारी बहन ने भी, भाई ने भी बहुत अच्छा किया। लेकिन मुझे जो ज़्यादा बेहतर लगा इसमें वो हुज़ैफ़ा लगे, क्योंकि हुज़ैफ़ा इसमें इन चीज़ों में पता है क्या चीज़ काउंट की जाती है। जब हम प्रेजेंटेशंस अपनी मतलब उसमें स्कूल लाइफ्स में, कॉलेज लाइफ में प्रेजेंटेशंस वगैरह भी देते थे ना, तो उसमें आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा काउंट किया जाता है कि आपकी आई कांटेक्ट क्या सिचुएशन है। क्योंकि अक्सर लोग मैंने देखा है जो डिबेटर्स होते हैं बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक तरफ ही स्ट्रेट देखते रहते हैं या ऊपर देखते रहते हैं। तो मैं अपने मतलब ऑफिस में भी 1-2 दफ़ा जज बना हूँ इसके ऊपर, जो टॉपिक्स होते थे उसके ऊपर स्पीच देनी होती थी, तो उसके अंदर जो हुज़ैफ़ा का आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज था वो बहुत स्मूथ था, बिल्कुल रिलैक्स खड़े हुए थे, घबरा नहीं रहे थे।
لیکن ہماری بہن نے بھی بہت اچھا کیا, لیکن تھوڑا بہت فرق ضرور تھا. حذیفہ میرے حساب سے انہوں نے اچھا کیا. ٹھیک ہے, آپ کیا کہتے ہیں حسان خورشید صاحب؟ اچھا ماشاءاللہ دونوں نے شعلہ بیانی دونوں کی بہت زبردست تھی, اور مواد کے حساب سے حذیفہ نمبر اس لیے لے گئے کہ انہوں نے پریزنٹ ماحول کو اپنے موضوع بنایا. اس جو موضوع تھا ہمارا, اس کے اوپر جو مواد تھا اس کے اندر اس چیز کو زیادہ اجاگر کیا جو آج کل کے موجودہ حالات ہیں. اور جس طرح بھائی نے بھی کہا کہ اسٹیچر جو تھا ان کا کھڑے ہونے کا اور بات کرنے کا وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. اور ہماری بہن کی ماشاءاللہ شعلہ بیانی بہت تھی, لیکن آج اگر اس وقت کے حساب سے اگر ہم نمبر دیں گے تو حذیفہ کو دیں. ٹھیک ہے, آپ دونوں کے حساب سے حذیفہ. اچھا اب میں, آپ دیکھیں فیصلہ تو ہو گیا. میں دونوں مقررین کو ایک بات کہنا چاہوں گا اگر آپ لوگ اجازت ہو. جی جی. کہ دیکھیے حذیفہ, سب سے پہلے تو آپ کے میرے حساب سے جو الفاظ تھے وہ کچھ جگہوں پر پراپر کلیئر نہیں ہو پا رہے تھے, کچھ جگہ محسوس ہوا, اس پہ تھوڑی سی امپرومنٹ کی آپ کو ضرورت ہے. اچھا وہ جو شعر آپ نے پڑھا تھا تڑپنے والا, کیا شعر تھا وہ؟ آپ نے کنفرم ہے پھڑکنے بولا تھا؟ آپ نے پھدکنے بول دیا تھا غلطی سے, کیونکہ ہے تڑپنے پھڑکنے, تو یہ شعر میں آپ کی تھوڑی سی غلطی تھی. اچھا آپ نے سوری میمونہ ملک صاحبہ, آپ کی دیکھیں دونوں نے پڑھا بہت اچھا ہے, میں صرف وہ بتا رہا ہوں جو میں نے محسوس کیا ہے. فیصلہ تو ہو گیا ہے کیونکہ آپ دونوں کا انداز بیان بہترین تھا, میرے حساب سے بہترین تھا, لیکن اس کے باوجود جو کمی آپ کے اندر تھی یا جو بہتری تھی, جو چیزیں اچھی تھی وہ سب چیزیں انہوں نے بتا دی. میں صرف وہ چیز جو میں نے محسوس کی ہے ایز اے ہوسٹ, ایز اے میزبان, جج یہ دونوں حضرات ہیں. لے جائے گا جو آپ نے لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی, وہ جو تجھ کا جیم واضح نہیں ہے, وہ تنج سے ایسا لگ رہا تھا آپ کے جو تلفظ کا مسئلہ ہوا تھا. اور جو آپ نے کہا تھا بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, تو گھوڑے کے بعد ہم نے جو ہے نا بہت زیادہ دھیما ہو گیا تھا, وہ ہم نے پورا سمجھ میں نہیں آیا, وہ اتنا دھیما ہو گیا تھا, بولا ضرور تھا آپ نے, ساؤنڈ سننے میں اس کا نہیں آیا. لیکن امید ہے کہ آپ, میرے حساب سے آپ دونوں نے بہت اچھا کیا, لیکن آپ میں جو فاتح ہیں وہ حذیفہ ملک ہیں اور میمونہ ملک صاحب. آپ کے لحاظ سے, دونوں کے لحاظ سے, دونوں میں فرق اگر ہوگا بھی تو کتنے پوائنٹس کا ہوگا؟ اگر جیسے پوائنٹس 10 اگر ہم دیکھیں 10 سے کاؤنٹ کریں تو 8-10 کا فرق ہے. 8 اور 10 جی, کا, انہوں نے بھی بہت اچھا یعنی کیا. 2 پوائنٹ کا فرق ہوگا. جی بہت اچھا کیا, لیکن جو ہے باڈی لینگویج, آئی کانٹیکٹ حذیفہ کا بہت اچھا تھا, کیونکہ ان چیزوں میں یہی زیادہ نوٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے حذیفہ کو بولا وہ ڈسہارڈ نہ ہو, انہوں نے بھی بہت اچھا کیا. تھوڑی سی امپروومنٹ کیا ہے, کانفیڈنس لیول آپ کو اپنا بڑھانا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ سب سے زیادہ امپروومنٹ. آپ بھی اتنا ہی مارجن؟ بالکل ایسا ہی ہے, اور بہت حالانکہ پہلے تقریر حذیفہ نے کی, مشکل ہوتا ہے پہلے کو جج کرنا کیونکہ اس کا مقابلہ کسی سے نہیں ہوتا, لیکن اس نے ماشاءاللہ حذیفہ نے اسٹینڈرڈ اتنا اچھا رکھ دیا تھا کہ ہم اس سے کمپیٹ کرنے میں آسانی ہے. یعنی آپ دونوں میں بہت مائنر سا فرق تھا, تو میرے حساب سے یہ بہترین ہی ہے پرفارمنس آپ کی. یہ تو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, اتار چڑھاؤ تو ویسے بھی آپ نے کہا گرتے, بلکہ ایک شعر ہے گرتے ہیں شہسواری میدان جنگ میں, یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہے. اپنی غلطیوں سے انسان جو سیکھے وہی کامیاب ہوتا ہے. آپ کو گفٹ ہیمپرز دیا جائے گا روح افزا اور WB بھائی ہمانی کی جانب سے. روح افزا کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ جب روح افزا کسی بھی دسترخوان کی, افطار کی دسترخوان کی رونق بھی ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ WB بھائی ہمانی کی جانب سے ایک اسپیشل چیز جو آپ کو دی جا رہی ہے, یہ امیونٹی بوسٹنگ کٹ ہے کہ جو اپنے قوت مدافعت کو مضبوط بناتی ہے آپ کے. یعنی یہ جو وبا اس وقت وائرس ہے, یہ اس کا علاج تو نہیں ہے, لیکن ڈاکٹرز جو بتاتے ہیں کہ قوت مدافعت جس کی مضبوط ہوگی اس پر یہ وبا آسانی سے اثر انداز نہیں ہو سکتی. اس کو مضبوط بنانے کے لیے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ فارمولہ تیار کیا گیا ہے. یہ جو بھی WB بھائی ہیمانی کی جانب سے آن لائن شاپنگ کرے گا ان کے ویب سائٹ سے, تو ان کو گفٹ کی صورت میں یہ نسخہ دیا جائے گا, اور یہ آپ کے ساتھ بھی جائے گا. تھینک یو ویری مچ. اور جنہ کا پاکستان فاؤنڈیشن کے بھی ہم شکر گزار ہیں, اور فہد شفیق صاحب آپ کے شکر گزار ہیں, حسان بن خورشید صاحب آپ کے شکر گزار ہیں. لیکن آپ کے شکر گزار اس سیگمنٹ کے لیے تو تھے, لیکن آپ اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کے لیے شکریہ بہت بہت. دیکھتے رہیے باران رحمت.